ایک عورت کے خالو مر گئے، سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب؟ اب وہ خالو کا انتقال ہو گیا، اس نے جلدی سے خبر بھیجا دی، گنا چھل لیا تھا کہ جاؤ بلا لو گڈو کے پاپا کو، خالو مر گئے۔ اب وہ آئے، بولی میں نے کپڑے نکال دیے، جلدی سے نہا لو اور چلو خالو مر گئے۔ تو اس نے بھی اپنے کپڑے پہنے، موٹر سائیکل میں تیل ڈالا اور خالو کے جنازے میں۔ تو ایک تو خالو کی پٹی پہ ویسے ہی رو رہی تھی بکری کی طرح بھیں میں کر کے، اور جب یہ پہنچی ہے اور اس نے اپنا نقاب پھینک کے اور جب کود ماری ارے میرے خالو، اور تم تو ایسے تھے اور ویسے اور کیسے بھی نہیں تھے، اور اتنا جھوٹ پھینک رہی ہے، اللہ معاف فرمائے کہ تم تو ایسے تھے ویسے تھے، ابھی 2 دن پہلے تم میرے خواب میں آئے تھے۔ صحیح بتا رہے ہو، کوئی خواب واب نہیں۔ ایک تو ویسے ہی بیچارے کو خالو تھوڑے گناہگار تھے، خالو پہ عذاب ہو رہا تھا، وہ رہ بچا اس کے رونے سے۔ اتنے اب جتنی عورتیں تھی سب کو چھپا دیا، جب یہ بولی نا چیخ مار کر، سب کہہ رہی دیکھو تو بیچاری کتنا پیار کرتی تھی، یہ پیار ہے، یہ دشمنی ہے۔ اور وہ خالو کا بھتیجا، وہ جو باہر رہ گیا، وہ لال کرسی پہ بیٹھا ہوا باہر بیڑی کھینچ رہا ہو، وہ جو خالو کی میت میں آیا، گنا چھیلتا رہتا، چکاتا تھا۔ تو یہ بتا، تو نے ایک کلمہ نہیں پڑھا آس محمد، ایک کلمہ نہیں پڑھا، تو نے ایک کلمہ نہیں پڑھا، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی۔ تو آیا کیوں خالو کو بیڑی کھینچنے؟ بیڑیوں کا ثواب پہنچائے گا تو خالو کو؟ وہ ادھر بھیں بھیں کر رہی تو سڑ سڑ کر رہا۔ ہاں، اب جو ریا بچا معلوم ہے کیا ہوا؟ جیسے خالو کا جنازہ آیا، بس بیڑی پھینکی اور دھڑے میں چلا جنازے میں۔ اب نماز پڑھانے، نماز کا نمبر آیا نا، تو 10-20 ادھر کھڑے، 10-20 ادھر، باقی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھو، جو ادھر کھڑے تھے یہ مسلمان نہیں؟ ادھر کھڑے تھے یہ مسلمان؟ تمہارے یہ جنازہ دو 10-20 لوگ ہو جاتے نہیں ایسے؟ کیوں نہیں پڑھ رہا ہو نماز جنازہ؟ کیوں نہیں پڑھ رہا ہو نماز جنازہ؟ بولو کیوں؟ تم تو مسلمان ہو نا، تم سے نماز جنازہ یاد نہیں ہوئی؟ یار چھوٹی سی تو ہے۔ نیت کری، اللہ اکبر، سبحانہ پڑھی، اللہ اکبر، درود پڑھ، اللہ اکبر، اب دعا پڑھ لی، اللہ اکبر، سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ نماز جنازہ۔ اور دعا نا، جو یہ چوراہے پہ مفتی بندے نا، بات اتنا بڑا مفتی ہے، اتنے فتوے جھاڑتا ہے، اگر اس سے میں دعا سن لوں نا، نماز جنازہ کی دعا سنا تو دعا یاد نہیں، اور آدھے لوگوں کی یاد نہیں ہو، چھوٹی سی ہے یار، ہے کتنی؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ ارے اس کی اردو سنو گے نا تو مچل جاؤ، ترجمہ کروں؟ اتنی پیاری دعا کر رہے ہیں، جنازہ سامنے رکھے، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، سبحان اللہ، وشاہدنا، اور جو موجود ہے ان کی مغفرت فرما دے، وغائبنا، جو موجود نہیں ہے ان کی بھی مغفرت فرما دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سنو، وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے، وکبیرنا، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، وذکرنا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، وانثانا، اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا یار۔ ماشاءاللہ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے اسلام پہ زندہ رکھنا، جب میرا وقت آ جائے تو ایمان پر اٹھانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ دعا مٹی دینے کی دعا یاد ہے تمہارے؟ گوشت کھانے کی بہت دعائیں یاد ہے تمہارے؟ امام صاحب سے زور سے بڑی ذرا. مٹی دینے کی دعا یاد نہیں. ایک جگہ نا قاری صاحب تھے, انہوں نے ان کے ابا کا بھی کہنا تھا, قاری وسیم صاحب, تو ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. ان کا سید صاحب آپ نماز جنازہ پڑھا دی. میں پہنچ گیا تو نماز جنازہ پڑھا دی. گرمی پڑ رہی تھی تو آم کا پیڑ کھڑا تھا نا, کھیت میں ہوئی آم کا پیڑ کھڑا تھا, میں اس کے نیچے کھڑا ہو گیا چھائی میں. 2-4 لوگ میرے ساتھ اور کھڑے ہو گئے. میں نے کہا چلو مٹی دینے میں لوگ کم ہو جائیں گے تبھی مٹی دوں گا. اب جب کم ہوئے تو میں چلا, میرے سامنے سے ایک آدمی اور مٹی دینے چلا. اب آگے آگے وہ تھے, میں نے کہا چلو ان کو دینے دو. اب انہوں نے مٹی دی نا, اٹھائی مٹی اور کافی دیر پڑھتے رہے, کبھی آنکھیں بند کریں کبھی کھولیں اور منہ چلائیں, اور ایسا 4-5 منٹ تک پڑھتے ہی رہے. سب بولے یار یہ دی جا رہی مٹی, دیکھو یہ ہے مٹی. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو چھوٹی سی دعا اور یہ اتنی دیر سے منہ چبا رہے ہیں, یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں نے کہا چل آج تیری مٹی بھی میں ہی دے دوں گا. اب وہ کافی دیر جھومتا رہا, ہلتا رہا اور یوں کر گیا اور پھر اس نے مٹی دی. اب مجھے گرمی لگ رہی تھی مجھے, اب پھر اس نے اٹھا, پھر جھومتا رہا, ہلتا رہا کافی دیر سے. جب مٹی اور ہے کتنی سی, اٹھائی, منہا خلقناکم, اتنی دیر لگی. وفیہا نعیدکم, اتنی دیر لگی. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ختم. یہ مٹی دینی. میں نے جلدی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی صاحب ادھر, میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ. ایک تو گرمی تھی, پسینہ ہے اور پسینہ آ گیا. بولے آپ کون ہو؟ تو اور جو, ارے بولے یہی تو سید صاحب ہے, یوں ہے اور تو ہے اور ایسا اور پیدا, مجھے چڑھا دیا پھلچی پہ. بولے یہی تو ہے. تو اب وہ کام گیا. بولے حضرت وہ میرے ابھی پوری یاد نہیں ہے. میں کہا یا اللہ تیرے آدھی اتنی دیر میں ہوئی ہے, تیری پوری یاد نہیں. میں نے کہا چل آدھی سنا, تیری آدھی اتنی دیر میں ہوئی کیسے؟ اتنی دیر لگتی منہا خلقناکم, اور تو جو ایسے جھنجھنا ہلاتا رہا, کبھی دیر جھومتا رہا, کبھی آنکھیں کھول لیا کبھی بند کر رہا, جیسے سورہ بقر پڑھتا ہو. ایک پھونک ماری پھر پھینک رہا. میں نے کہا آدھی سنا. کہنے لگا حضور معاف کر دو وہ بھی کچی ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری کچی تھی کیا مسلمانوں کے حال ہے, دعوے اتنے بڑے بڑے, پاس میں کچھ بھی نہیں, دلیل کچھ بھی نہیں ہے, سمجھے, دعوے اتنے بڑے مگر ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب میرے نبی نے فرمایا تیسرے دن کیا جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو کا جی, سوچا آج ہمارا نمبر آ جائے گا, مگر نبی نے فرمایا اے میرے جانثاروں, چاہنے والوں, کلمہ پڑھنے والوں, مسجد کے دروازے کو دیکھو, جو آ رہا ہے دیدار کر لو, جنتی ہے. جب دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی چچا میاں آ رہا ہے. اب تو پکا ان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر, سبحان اللہ, جوان تھے وہ, انہوں نے سوچا یار ان کے اندر جو کوالٹی ہے میں بھی لاتا ہوں, دیکھتا ہوں کوالٹی کیا ہے. اب گئے, چچا میاں السلام علیکم. مطلبی تھے مگر نیکیوں کے. سبحان اللہ. تم مطلبی ہو تو دولت کے. معاف کرنا, پہلے کا حضرت دوست ہوتا تھا نا, تو دوست کی بہن کو نا اپنی سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا. سچائی. یہاں تک کہ اس کے بھات میں شریک ہوتا تھا, اس کے فنکشن میں شریک ہوتا. اور اب یہ آستین کا سانپ ہے. معاف کر دینا میں صاف بولتا ہوں, آستین کا یہ دوستی کر رہا ہے یا تو اس کی بیوی کے چکر میں, یا بہن کے چکر میں, یا دولت کے چکر میں, کوئی نہ کوئی لالچ. دشمن سے اتنا خطرہ نہیں جتنا دوست سے خطرہ ہے. سچائی ہے. ارے دوستی کرو تو ابو بکر صدیق جیسی کرو, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی جیسی کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ صحابی گئے, بیٹا جا رہے ہو؟ اچھا چلو جاؤ, تم تھک گئے ہوگا. ہاں. اب وہ صحابی, جوان صحابی ان چچا کے پاس گئے. چچا
کہا جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا چچا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ؟ کہا جی. کہا بیٹا میں غریب ہوں کمزور ہوں تم کہاں گھوم. نہیں 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 ساتھ میں رہوں گا. کہا سوچا ایک دو دن رہوں گا نا تو یہ دیکھوں گا یہ پڑھتے کیا ہیں, یہ عمل کیا کرتے ہیں, کون سا ان کا اچھا کام ہے جو اللہ اور رسول کو راضی. اللہ اور رسول راضی ہیں. اللہ اللہ چچا میاں بولے رہ لو. ایک دن جب رہے اور میں نے ان چچا کے بارے میں پڑھا تو وہ کیا کرتے تھے, مدینے میں جو لوگ کھجورے کھاتے تھے نا ان کی گٹھریاں جو پھینک جاتے تھے لوگ تو وہ گٹھری بینا کرتے تھے. چمڑے کا تھیلا تھا, گٹھری بین بین کے اس میں رکھتے تھے اور ایک میدان میں سکھاتے تھے. جب سوکھ جاتی تھی بازار میں بیچتے تھے, ایندھن کی جگہ لوگ خریدتے تھے تو جتنے کی بکتی تھی اتنے کا سب کا کھانا خریدتے تھے. اپنا پیٹ بھرنے سے 2 لقمے کم کھاتے تھے, باقی مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں کوالٹی اور ہے جی. اب وہ تلاش رہے دن بھر. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی پیچھے پیچھے گھوم رہے. گٹھری بھرنے شام ہو گئی, کھانا کھایا بانٹ دیا. کہا بیٹا تمہاری چٹائی وہ سو جاؤ, میری یہ نماز پڑھ لی فجر میں اٹھیں گے. عبداللہ بولے چچا سوؤں گا نہیں, جگاڑ لگا رہے ہو, مجھے سلانے کا لگا رہے, سوؤں گا نہیں, دیکھوں گا عمل کیا ہے. چچا رات بھر سو گئے. عبداللہ نہیں سوئے, بار بار آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں, تصویر تو نہیں پڑھ رہے ہیں. ایک رات گزر گئی کچھ ہاتھ نہیں آیا, دوسری رات گزر گئی کچھ ہاتھ نہیں آیا, تیسری رات گزر, 3 دن میں موٹی موٹی آنکھیں, بخار چڑھ گیا. کہنے لگے چچا اب بخار میں. کہہ رہے عبداللہ کہہ رہے چچا میں جا رہا ہوں. کہا کیوں بس بیٹا. کہا جی چچا جا رہا ہوں. چچا بولے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, بیٹا ایک بات بتاؤ, تم 3 دن میرے ساتھ کیوں رہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ صحابی تھے, جھوٹ تو بولتے نہیں. جی. کہنے لگے چچا برا مت مانیو, بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے متقی, پرہیزگار, قرآن پڑھنے والے, حافظ قرآن, جنگ لڑنے والے سب آگے تھے. نبی نے جنتی کا نشانہ لگایا, تم پہ گرا. وہ بھی ایک دن. بھائی او بھائی بیٹا مشورہ بعد میں کر لیو, ہاں لے جاؤ ان کو, جاؤ ان کے پھول ہار ڈلیں گے, ان کی امی بلا رہی ہوں گی. ہاں انہ ہوتا ہے سمجھے, امی بھی سوچ رہے ہو کہ جلدی سے بھاگے کام نپٹا گئے, لیکن توجہ رکھو میری طرف. اب ہوا یہ, ہاں توجہ متر. کہا بیٹا تم 3 دن کیوں رہے؟ کہا چچا نبی نے جنتی کا اشارہ کیا نا تم پہ آئے, وہ بھی ایک دن نہیں 3 دن. بڑے بڑے صحابہ وہاں تھے, متقی پرہیزگار وہاں تھے. یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہارے اندر کوالٹی کیا ہے جو اللہ اور رسول تم سے راضی. 3 دن تمہارا نمبر, وہ کوالٹی پکڑنا چاہتا تھا. چچا مسکرائے, بولے بیٹا پھر کوالٹی ہاتھ آئی؟ چچا کیا بولے؟ کہا بیٹا کوالٹی ملی. حضرت عبداللہ کہنے لگے چچا برا مت مانیو, 3 دن ہو گئے ذرا سی بھی کوالٹی ہاتھ نہیں آئی. تم سے زیادہ قرآن ہم پڑھتے ہیں, مسجد میں ہم رہتے ہیں, جنگیں بھی لڑتے ہیں, نبی کی خدمت بھی کرتے ہیں. آپ تو 5 وقت کی بس نماز پڑھتے, باقی دکھتے ہی نہیں. چچا بولے اچھا بیٹا جب تم 3 دن میرے ساتھ رہے تو اب مجھ پہ بھی بنتا ہے کہ میں تمہیں وہ کوالٹی بتا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چچا بولے بتاؤں وہ کوالٹی کیا ہے؟ عبداللہ تو اچھل گئے. کہا آقا بتا دیجئے کوالٹی کا, 3 دن سے آنکھیں دیکھ رہا ہوں, کیا بخار آ گیا مجھے, آنکھیں سوج گئی ہے. چچا بولے نہیں بیٹا رہنے دو, پھر بتا. ارے نہیں چچا بتا دو. سننا چاہ رہے ہو تم لوگ وہ کوالٹی؟ سننا چاہ رہے ہو وہ کوالٹی کیا ہے؟ اچھا چلو ایسا کرو پھر سناؤں گا. جب تم 1400 سال کے بعد اتنے اتابلے ہو رہے ہو, معاف کر دی, مطلب سننے کے لیے بے قرار ہو. وہ تو ڈائریکٹ سامنے کا ہی معاملہ تھا, وہ کتنے بے قرار ہوں گے. میں تمہیں کوالٹی بتاتا ہوں وہ کوالٹی کیا ہے, مگر مجھ سے وعدہ کرو اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرو گے. کرو گے وہ کوالٹی؟ ہاتھ اٹھاؤ کون کون کوالٹی پیدا کرے گا. بڑی پیاری ہے جنتی ہونے کی کوالٹی, اور گھر جاتے کوالٹی تمہاری ختم. لیکن سنو وہ کوالٹی کیا ہے. کہا وہ چچا والے بیٹا سنو,
میرے اندر کوالٹی کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سننا، نماز پڑھنے والوں سن لینا، حج کرنے والوں سن لینا، کلمہ پڑھنے والوں سن لینا، مسلمان کہلانے والوں سن لینا، نبی کے غلام کہلانے والوں وہ کوالٹی سن لینا۔ وہ چچا بولے بیٹا نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں لیکن 5 وقت کی پڑھتا ہوں، میں بوڑھا ہوں کمزور ہوں، تم نمازیں زیادہ پڑھتے ہو، تم جوان ہو، میں جنگ نہیں لڑ سکتا، تم جنگیں لڑ لیتے ہو، میں روزے نہیں رکھ سکتا، صرف فرض روزے رکھتا ہوں، نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، تم جوان ہو۔ کہا بیٹا میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ سنو، میرے اندر یہ کوالٹی ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے اندر میل آنے نہیں دیا، غرور آنے نہیں دیا، تکبر آنے نہیں دیا، کبھی میں نے کسی سے اپنے دل میں میل نہیں رکھا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، برائی نہیں کی، میں نے اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنایا ہے، میرے اندر یہی کوالٹی ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، غلام بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سب تھے، مگر اشارہ کس کی طرف ہوا؟ جس کا دل صاف ہے وہی نبی کے قریب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اوہو 1:45 ہونے والے اور مجھے پتا بھی نہیں ہے، اور اچھا آپ کو بھی پتا نہیں ہے؟ پتا ہے کیا اس جواڑ میں کب ہٹیں گے تو پھر ہم چلیں گے؟ ابھی دستار باقی ہے، امامہ شریف بھی ایک بات اور بتا دوں تو اپنے اندر کوالٹی پہ آج سے کسی کا جلن تو نہیں، حسد تو نہیں، کینہ تو نہیں، ارے یار یہ دل کا میل نکال کے پھینک دو۔ پڑوسی کا مکان بن رہا ہے اسے بخار چڑھ رہا، کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا پڑوسن کو دورے پڑ رہے ہیں، یہ جلن، حسد، کینہ، بغاوت نکال کے پھینک دو۔ آج اس جلسے کے بعد نا اتنے سوڑے ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے سندر ہو جاؤ، جدھر سے گزرو السلام علیکم، مسکرا کے السلام علیکم، دو کو کھڑا ہوا دیکھو السلام علیکم، آپس میں میل، محبت، پیار۔ چلو تو چلنے کی ادا بولے نبی نبی، کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ، جب نبی کا غلام ایسا تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ بنو گے بولو، بنو گے نا؟ اللہ معاف فرمائے۔ یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے نا، بیٹا میں تم سے ایک بات کہہ کے جاؤں گا، یہ جو دستار ہے نا یہ اس کو فیشن مت سمجھیو، اس کو کوئی دکھاوا مت سمجھیو۔ کسی کے ہاتھ میں اگر قرآن دے دوں میں تو وہ قرآن لے کر کے جھوٹ بولے گا؟ نہیں۔ کسی کی بہن بیٹی کو تکے گا، فلمیں دیکھے گا، داڑھی کٹائے گا، نمازیں چھوڑے گا، برے کام کرے گا؟ نہیں بیٹا، آج سے تمہارے سینے میں قرآن آ گیا، آج سے تم کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکو گے، آج سے فلمیں نہیں دیکھو گے، آج سے غلط راستے پہ نہیں چلو گے، آج سے اگر تمہارا قدم اٹھے تو قرآن کے مطابق، ہاتھ اٹھے تو قرآن کے مطابق، چلو کھاؤ پیو سب قرآن کے مطابق۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تم بھی سن لو یار، یہ بچے تو ہی ہیں، بولو بچے ہیں کہ نہیں؟ مدرسے کے بچے کوئی فرشتے تو ہیں نہیں اور معصوم بھی نہیں ہیں یار، چھوٹے بچے ہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں، اگر کھیلنے لگے ادھر آدھر ڈگمگا جائیں تو تم بھی لان تان مت کرنا، اتنا سوچ لینا 24 گھنٹے میں یہ 12 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ کسی بچے نے اگر تم بیٹھے تھے سلام نہیں کیا تو تم آ کے برس پڑتے ہو کہ قاری صاحب مدرسے میں آگ لگا دی، برباد کر دیا، یوں کر دیا۔ تمہارے بچے تمہیں نکلتے ہوئے سلام کرتے ہیں، جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں، تو تمہیں گھر سے نکال دینا چاہیے۔ تم نے بچوں کی زندگی جھنڈ کر دی، برباد، نکلو گھر سے، نکالا جاتا ہے۔ ان استادوں سے پوچھو کتنی محنت سے پڑھایا جاتا ہے، بڑا بڑا چاروں جگہ سے جب لوگ آتے ہیں نا تو پتہ نہیں کون کس ذہن کا کون کی، 1 سال تو ان کو سیٹ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کبھی یار میں 2 کپڑے، یہ کپڑا ہے اس کے 2 ٹکڑے کروں، ایک قرآن شریف کا جزدان سلوا دوں،
ایک کسی بھائی کی پینٹ، دونوں 1 مہینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، قرآن کا کپڑا قرآن شریف نکال کر رکھ دوں اور پھر تمہیں چومنے دوں تو چومو گے نہیں چومو گے؟ چومو گے، آنکھوں سے لگاؤ گے، سر پہ رکھو گے، سینے سے لگاؤ گے، محبت سے دیکھو گے، بولو ہے کہ نہیں؟ کوئی پاؤں سے رگڑے تو لڑ جاؤ گے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور اگر کسی بھائی کو اسی کپڑے کی پینٹ جو بنوائی تھی 1 مہینے کے بعد اگر پینٹ چومنے دوں تو چومو گے؟ ناک پکڑ کے بھاگو گے جیسے مرغی کا دورہ پڑ گیا، سمجھے؟ اتنی بدبو، تم نے دیکھا نہیں ہے بعض جب جوتے اتارتا ہے لگتا لیٹرین میں آ گئے، دیکھا نہیں بعض لڑکا وضو نہیں بناتا، پاؤں نہیں دھوتا، حضرت ہے نہیں؟ تو صفائی بھی ایک چیز ہے۔ اب اگر وہ پینٹ میں تمہیں دوں تو چومو گے؟ نہیں۔ اب یہ مفتی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے ہی پوچھا جائے گا۔ دونوں کپڑے ایک، دونوں کی کوالٹی ایک، دونوں کی کمپنی ایک، دونوں ایک تھان میں سے، کلر ایک، 1 مہینے میں بدل گئے، ایک کو چوم رہے ایک کو تھوک رہے، کیوں؟ تو تم جواب دو گے حضرت اس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے، اس کے اندر قرآن رکھا گیا ہے، اب ایمان والوں کے دل کا قرار، سکون، ٹھنڈک، آنکھوں کی اور دل کا چین ہے، یہ محبت سے دیکھیں گے، اور اس کو نسبت نہیں ہوئی ہے۔ تو پیارو، یہ جو بچے ہیں نا ابھی تک غریب کے ہو سکتے ہیں، کسی بھی برادری کے ہو سکتے ہیں، برادری نہیں، غربت نہیں، اب ان کے سینے میں قرآن آ گیا، اب یہ قرآن کا کپڑا ہے، ان کو تم چومو، ان کے ہاتھ چومو، سارے اماموں کے پیار کرو، محبت کرو، اور انہیں سینے سے لگاؤ، اچھی نظر سے دیکھو۔ بولو دیکھو گے؟ یہ تمہیں کرنا، اور یہ بچوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، کیونکہ 2 بج گئے، کافی ٹائم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں جلسوں میں 4 بجے تک نعرے لگاتے ہیں اور فجر میں پٹ پڑا ہوا سوتا رہتا ہے، سمجھے؟ پٹ پڑا ہوا سوتا رہتا ہے، تو تیرا یہ نعرہ اس کھیت سے آگے نہیں جائے گا، سمجھ رہے؟ اس کھیت سے آگے۔ اور بات اتنا بڑا کھڑمتو ہے، کھڑمتو جانتے ہو؟ کھڑے کھڑے موتنے والا کھڑمتو، وہی سب سے زیادہ کودتا ہے، کہتا ہے جنت ہمارے ابا کی۔ اچھا تمہارے ابا کی؟ ہاں ٹھیک۔ بہرحال اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو اور برائیوں سے بچو۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ، بلکہ سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، والعصر، اللہ قسم کھاتا زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، مگر کون انسان خسارے میں نہیں ہے؟ 4 گھاٹے میں نہیں ہے، کون؟ 4 الا الذین آمنوا، ایک تو وہ جو ایمان لائے، دوسرے وعملوا الصالحات، دوسرے وہ جنہوں نے اچھے کام کیے، تیسرے وتواصوا بالحق، جس نے حق بولا، دوسرے وتواصوا بالصبر، جس نے صبر کا دامن پکڑا۔ یہ موضوع میرا پورا رہ گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی حق بولنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء، آپ سمجھ رہے ہوگے میں بیٹھا ہوں کرسی میں، سب سے اچھا میں ہوں، پیارو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جن کو لوگ دیکھتے بھی نہ ہوں، نظریں بھی ان کی طرف نہ جاتی ہوں، اور خاموش اسٹیج پہ بیٹھا ہو، مگر یار اللہ اور رسول کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو۔ پتہ نہیں کون ایسا۔ اس لیے اپنے اماموں سے محبت کرو، اپنے عالموں سے محبت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ہر بڑے کی عزت کرو۔ دکھا دو یار زندگی کا کوئی بھروسہ، صبح کو آنکھ کھلے نہ کھلے، سمجھے؟ راہ پر نکل جاؤ، آگے نکل جاؤ۔ لگے نا اپنی طرف سے، نا اپنے ہاتھ سے، آنکھ سے، زبان سے کسی کتے تک کو تکلیف مت دو، کسی جانور کو تکلیف مت دو، کسی کتے کو تکلیف مت دو۔ آج سے عہد کر رہے ہو؟ بولے انشاءاللہ۔ اس میں جو غلطی ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جائیں گے نہیں، بچوں کی دستار